نہیں یار فی الحال صرف ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوں گے. فی الحال ٹھہر جائیں سر آ جائیں. تسی کلے ہی کھڑے ہو بس. ادھر ہی رہنا اس پاس ہی. اسی بھی ادھر ہی. بس ٹھیک ہے پھر نہ آؤ نہ آؤ. بس چلیں آپ کا اکیلے کا ہی کام. یہ بتا دینا جب. چلیں جی یس کریں. کرائیں جی بسم اللہ. چلیں کریں شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی میں تمام میڈیا رپورٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ کی طرح آپ لوگ کوریج کے لیے موجود ہیں. کل انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تقریباً 4:30 بجے پاکستان کے بہادر ٹائیگر فورس کے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے مخاطب ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے خاص ہدایات ہیں. ٹائیگر فورس کے تمام نوجوان جو کنونشن سینٹر آ رہے ہیں، کرونا ایس او پیز کی آپ لوگوں نے پاسداری کرنی ہے. ماسک یہاں ہم رکھنے جا رہے ہیں، سینیٹائزر رکھ رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی مینٹین کیا جائے. اسی سلسلے میں یہاں آیا تھا دیکھنے کے لیے انتظامات کو، اور میں پر امید ہوں کل ٹائیگر فورس کے نوجوان ایک ڈسپلن کا مظاہرہ کریں گے، اور ساتھ ماسک جس طرح میں کہہ رہا ہوں تمام ٹائیگرز نے کل پہن کے آنا ہے. کل وزیر اعظم عمران خان صاحب مستقبل میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو کون کون سی ذمہ داریاں دی جائیں گی اس حوالے سے مکمل روڈ میپ وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو دیں گے، جس میں خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے، انفلیشن کے حوالے سے، جو گلی محلے کی سطح پہ یونین کونسلز میں خود ساختہ مہنگائی کا سامنا ہے. بہت سارے ہمارے ایسے دکاندار بھائی ہیں جو ریٹ لسٹ اویزہ نہیں کرتے ہیں اس سلسلے میں. دین ہورڈنگ. تو ٹائیگرز کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ لوگوں نے کل پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو مستقبل کے حوالے سے آپ کی ذمہ داریوں کا جو تعین کیا گیا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی آپ سے بات کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹائیگر فورس .gov.pk کے پورٹل کا آغاز کریں گے، آفیشیل افتتاح کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل پاکستان میں ایک ڈیجیٹل گورننس کا انشاءاللہ تعالی آغاز ہونے جائے گا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان کے نوجوانوں پر جتنی توجہ دی ہے ان کی تعمیر و ترقی کے لیے، جس طرح ان پہ انویسٹ کیا جا رہا ہے کامیاب جوان پروگرام کی شکل میں، کامیاب جوان ہنرمند پاکستان پروگرام کی شکل میں، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں 1 لاکھ سے 2.5 کروڑ روپے تک کامیاب جوان میں ان کو فائنینشیل ایکسیس دی جا رہی ہے، وسائل تک رسائی دی جا رہی ہے، یہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں، روزگار پیدا کر سکیں. جو تیسری اہم چیز تھی جو میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، ٹائیگر فورس. ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کے اعصاب پر سوار ہو چکی ہے یہ ٹائیگر فورس. کوئی کہہ رہا ہے آٹا چینی ٹائیگر فورس کھا گئی ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہٹلر فورس ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کرونا فنڈ جو قائم کیا گیا تھا ٹائیگر فورس نے پرائم منسٹر کے ساتھ شاید اسے مل کر کھایا ہے. ایک تو میں اپوزیشن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ٹائیگر فورس ایک نظریے کا نام ہے، ایک ایسا نظریہ جس میں پاکستان کے یہ بہادر نوجوان بے لوث بغیر کسی معاوضے کے، تنہا کے، ایک قومی جذبے سے قومی خدمت کا نظریہ رکھتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، ملک کی خدمت کا نظریہ رکھتے ہوئے آگے آ رہے ہیں. پورٹل کے ذریعے انشاءاللہ تعالی جس ڈیجیٹل گورننس کی میں بات کر رہا ہوں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان کے نوجوانوں کو قومی سرگرمیوں میں، ہیلدی سرگرمیوں میں موقع دیا شمولیت کا. جیسے آپ نے دیکھا 9 اگست کو ٹائیگر فورس ڈے پر شجرکاری مہم کی گئی. اسی طرح فیصلہ سازی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ٹائیگر فورس کی شکل میں ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ سازی میں بھی حصہ لے سکیں. جس طرح ہم ان کو امپاور کرنے جا رہے ہیں ٹائیگر فورس .gov.pk کے پورٹل سے، ایپ سے، یہ نشاندہی کر سکیں گے، یہ گورننس کی نشاندہی کر سکیں گے جہاں جہاں مسائل کا سامنا ہے، اور ان کی
نشاندہی پہ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت ایکشن لے گی، اور میں پر امید ہوں پاکستان کے یہ بہادر نوجوان ٹائیگر فورس کے جس طرح ذمہ داری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کرونا پینڈیمک میں انہوں نے کام کیا، اسی طرح جن ذمہ داریوں کا تعین کل وزیر اعظم عمران خان صاحب کریں گے اور ان کو مستقبل کا روڈ میپ دیں گے، یہ اسی طرح ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ کوئی سوال آپ میں سے کوئی اگر کرنا ہے؟ یہ ڈیجیٹل کی بات کی آپ نے، پہلے بھی ایک ایپ بنی ہوئی ہے پنجاب والوں کی، وہ بھی آپ نے ٹائیگر فورس کے لیے بتایا تھا کہ اس میں ہے، تو اس کو کیا اس کے ساتھ لنک کیا جائے گا؟ یہ الگ ہوگا؟ دیکھیں یہ خاص ایپ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے تیار کی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جس جگہ سے ٹائیگر فورس کے نوجوان مہنگائی کی، کسی بھی گورننس ریلیٹڈ ایشوز کی جو ان کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، اس کو پکچر کے ذریعے تصویر لے کر جیو ٹیگنگ کے ساتھ وہ رپورٹ کر سکیں گے، سسٹم میں اپ ڈیٹ کر سکیں گے، اور ان کی نشاندہی کے بعد ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اس کا تعین کریں گے کہ خلاف ورزی یا وائلیشن کسی دکاندار نے یا ہولڈنگ کے سلسلے میں کی ہے تو اس پہ ایکشن انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس ڈیٹا بیس سے، جیسے لاکھوں نوجوان رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اس ڈیٹا بیس سے ہمیں کم از کم یہ ضرور یونین کونسل کی طرح سطح پر ایکسیس ہو سکے گی کہ یہ اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں تو کنزیومر پروٹیکشن ایجنسیز کام کرتی ہیں، یہ اسی طرح جس طرح مہنگائی کا سامنا ہے کنزیومرز پروٹیکشن کے لیے عام شہری کے طور پہ یہ ٹائیگر فورس آگے آ رہی ہے۔ یہ کوئی صرف پی ٹی آئی کی ٹائیگر فورس نہیں ہے، اس میں پاکستان بھر سے وہ نوجوان جن کی شاید سیاسی وابستگی کسی بھی جماعت سے ہو سکتی ہے، وہ صرف قومی جذبے کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں، اور ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان کے اسمارٹ فونز میں تاکہ یہ کام کر سکیں۔ عثمان ڈار صاحب ایک چیز یہ بتائیں کہ ایسا تاثر پایا جا رہا ہے عوامی سطح پر کہ جیسے ٹائیگر فورس کو کوئی ایسے اختیارات دیے جا رہے ہیں جیسے ڈپٹی کمشنر یا ضلع انتظامیہ کے پاس ہیں، اور اس وجہ سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ کون سے اختیارات ہیں ٹائیگر فورس کے پاس؟ دیکھیں ڈے ون سے کیٹاگوریکلی نوٹیفیکیشن میں بھی باقاعدہ لکھا ہے ٹائیگر فورس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، یہ صرف نشاندہی کر سکتے ہیں اپنی گلی محلے کی سطح پہ۔ آپ لوگ جو دوست بھائی میرے کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں، رپورٹر حضرات، اگر آپ اپنے علاقے میں سمجھتے ہیں کہ ایک دکاندار اوور چارجنگ کر رہا ہے یا کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، یہاں ریڈ لسٹ اویزا نہیں ہے، تو یہ ایک عام شہری کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے، ہائی لائٹ کرے۔ اگر کوئی دکاندار ڈی سی ریٹ سے زیادہ پہ آٹا، چینی، دال، گھی، دال دے رہا ہے تو یہ تو ہم پہ ویسے ہی فرض ہے اس سے پوچھنا بھئی یہ ریٹ اور آپ مہنگی کیوں دے رہے ہو۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے، چونکہ اپوزیشن کے اصحاب پہ سوار ہو چکی ہے ٹائیگر فورس، تو یہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس کو کوئی قانونی اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ ٹائیگر فورس ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ ہمارے ایڈمنسٹریشن سسٹم میں ہیومن ریسورس کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، اس ہیومن ریسورس کو پورا کرنے کے لیے ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے جس طرح کرونا پینڈیمک میں کام کیا ہے، انشاءاللہ تعالی کل جیسے ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کو مستقبل کا لائحہ عمل دیں گے، یہ انشاءاللہ تعالی بہادر نوجوان بغیر کسی معاوضے کے، تنہا کے، لالچ کے انشاءاللہ تعالی قومی جذبے کے ساتھ کام کریں گے۔ صاحب یہ بتائیے کہ اپوزیشن ایک جلسہ بھی کر رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ دن کی روشنی میں کیوں نہیں کر رہی، اندھیرے میں جا کے کیوں شروع کر رہی ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیانات میڈیا دکھا ہی رہا ہے، ایک دوسرے کو چور کہنے والے، ڈاکو کہنے والے۔ شہباز شریف صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے، وہ کہتے تھے کہ پیٹ پھاڑ کے لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ مریم نواز صاحبہ کا بیان ریکارڈ کا حصہ کہتی تھی عمران زرداری بائی بائی، اور آج بلاول بھٹو اور مریم صفدر صاحبہ خود بہن بھائی کے روپ میں قوم کے سامنے آ رہے ہیں۔ تیسری چیز زرداری صاحب کا بھی ریکارڈ پہ بیان ہے، کہتے تھے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اگر میں کرپٹ نواز شریف کا ساتھ دوں گا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آج پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ لوگ اپنی کرپشن بچانے کے لیے، لوٹ مار سے بنائی ہوئی جائیدادیں بچانے کے لیے یہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پہلے دن ہی فلور آف دا ہاؤس کہا تھا یہ سب اکٹھے ہوں گے، اور یہ سب اکٹھے ہو کر بھی
اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتے جتنا اکیلا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مینار پاکستان میں کیا. دھرنے کے دنوں میں میڈیا کی آنکھ نے دکھایا جب گجرانوالا میں عمران خان صاحب نے جلسہ کیا. تو مجھے یہ خوشی ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے, ان کا اصل چہرہ قوم کے سامنے آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کا کام تھا کہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں, لیکن وہ تو جو ہے اسٹیڈیم بھرو جلسہ بھرو تحریک میں مصروف ہے. یہ جو آپ کی ٹائیگر فورس ہے کتنی فروٹفل ثابت ہوگی کہ جو آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ چیزیں آرٹیفیشل طریقے سے مہنگی کی جا رہی ہیں, جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے حوالے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکٹڈ ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, یہ سب مل کر ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی مہنگائی پہ قابو پائیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری ایڈمنسٹریشن میں ہیومن ریسورس کی کمی ہے. ہم کسی سطح پہ یہ نہیں کہہ رہے ہماری ایڈمنسٹریشن ناکام ہو گئی. ٹائیگر فورس ایڈمنسٹریشن کی ہیلپ کرنے کے لیے آ رہی ہے. وسائل کی کمی کا بھی سامنے آپ کے سامنے 30,000 ارب سے زیادہ کے قرض تھے جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو حکومت ملی. تو اس میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے قومی ہیروز ہیں. یہ ایک ٹارگیٹڈ پروپیگنڈا کر رہی ہے اپوزیشن, ہر اس کام میں کرتی ہے جس میں پاکستان کی بہتری ہوتی ہے. یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی بہتری اس ملک میں نہ کی جا سکے. یہی وجہ ہے یہ ٹائیگر فورس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. سر, جو رول ہے ذخیرہ اندوزی کا کہ اس میں 1% دی جاتی ہے, تو ٹائیگر فورس والوں کو اس میں وہ رول اپلائی ہوگا؟ دیکھیں, یہ تجویز بھی زیر غور ہے, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نشاندہی کی شکل میں جو پاکستان کے یہ بہادر نوجوان کریں, چاہے وہ مہنگائی کی ہے, ذخیرہ اندوزی کی ہے, اور جس طرح ایک وسل بلور ایکٹ بھی موجود ہے, ان کو ضرور اس میں کنٹریبیوشن اس میں سے ملنی چاہیے, موٹیویشن ان کی ہونی چاہیے. یہ بغیر کسی معاوضے کے کام کر رہے ہیں, یہ ضرور ہے زیر غور, لیکن حتمی فیصلہ وزیر اعظم صاحب کریں گے, ہماری پنجاب گورنمنٹ کرے گی, کے پی کے کی گورنمنٹ کرے گی. لیکن کم از کم مجھے فخر ہے پاکستان کے ان بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیوں پر جنہوں نے بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی ڈیمانڈ سے, یہ کچھ لینے نہیں آئے جو اپوزیشن بات کرتی ہے, یہ قوم کو اپنا قیمتی وقت دینے آئے ہیں. اس لیے یہ قومی ہیروز ہیں. ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنی ہے, انہیں عزت دینی ہے اور انہیں موٹیویٹ کرنا ہے. بہت شکریہ.